الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. سامعین کرام، ناظرین کرام، آج سیرت النبی پر ہمارا تیسرا پروگرام ہے۔ آگے مختصر ہم نے بتایا تھا کہ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی کروائی حضرت سیدہ آمنہ کے ساتھ۔ شادی ہونے کے بعد 6 مہینے نہیں گزرے کہ ایک قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ لوگوں نے حضرت عبداللہ سے کہا آپ کی جوانی ہے، اور یقیناً جوانی عجیب تھی حضرت عبداللہ کی۔ غالباً جب شادی ہوئی تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت آمنہ کی عمر 16 سال کی تھی، اور حضرت عبداللہ سرور کائنات کے والد صاحب کی فادر کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی۔ بہت جوان تھے۔ لوگوں کے کہنے پر یہ بھی تیار ہو گئے شام کی طرف تجارت کی نیت سے چلنے کے لیے۔ چلتے رہے، لیکن شادی نئی شادی ہوئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب نئی شادی ہو، 4-5 مہینے ہوئے ہو، اور شوہر ایک لمبے سفر پر جا رہا ہو تو اس عورت پر کیا گزرتی ہوگی۔ لیکن پھر بھی تقاضا تھا۔ دادا عبد المطلب اور رشتہ داروں کا سفر شروع کیا، اپنی بیوی سیدہ آمنہ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، اور جب تک قافلہ دور تک پہنچتا ہے سیدہ آمنہ دیکھتی رہتی ہے، اور امید سے بھی تھی، پیٹ میں بچہ بھی تھا اور شوہر کا سفر بھی تھا۔ کیا کیا امیدیں ہوگی ایک نوجوان لڑکی کی جس کا شوہر ایک لمبے ٹائم تک سفر پر جا رہا ہو۔ یقیناً آج کی طرح تو نہیں تھا کہ ایک دن ایک ہفتے میں واپس آ جائیں، اس زمانے میں مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ نے سفر شروع کیا، لمبا ٹائم گزر گیا۔ جب بھی قافلے آتے تھے سیدہ آمنہ انتظار کرتی رہتی تھی۔ قافلہ واپس آ گیا، لیکن حضرت عبداللہ واپس تشریف نہیں لائے۔ اس زمانے میں شام کا قافلہ جو ہوتا تھا وہ مدینہ منورہ ہوتے ہوئے شام کی طرف چلتا تھا۔ واپسی میں حضرت عبداللہ ان کا انتقال ہو گیا مدینہ المنورہ میں۔ بیمار ہو گئے، بہت سخت بیمار ہو گئے۔ قافلہ تو واپس مکہ مکرمہ کی طرف آ گیا، اور جا کر بتلایا۔ حضرت آمنہ نے انتظار کیا، نہیں آئے تو پوچھا کہاں گئے؟ کہا وہ تو بہت زیادہ بیمار تھے، تو وہیں مدینہ منورہ میں ان کو رکھ لیا گیا، وہیں مدینہ منورہ میں موجود ہے، ننیال میں
وہیں پر ہے۔ تو حضرت آمنہ نے کچھ لوگوں کو، دادا عبد المطلب نے کچھ لوگوں کو ان کو لینے کے لیے بھیجا۔ جیسا ہی یہ لوگ وہاں مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ کا تو انتقال ہو چکا ہے اور مدینہ منورہ میں دفن ہو چکی ہے، دفن کر دیے گئے ہیں۔ یہ تو واپس نا امید ہو کر آئے، لیکن کیا گزری ہوگی سیدہ آمنہ پر، جن کا شوہر سفر میں گیا واپس نہیں آیا، ادھر امید سے بھی تھی۔ کچھ ہی مہینے نہیں گزرے کہ ماں آمنہ کے گھر میں، سیدہ آمنہ کے مکان میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن سیدہ آمنہ عجیب حالت بیان کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اپنی عدت میں ہوتی ہے، 1 سال کی عدت ہوا کرتی تھی، تو سیدہ آمنہ عدت میں بھی ہے، امید سے بھی ہے، پیٹ میں بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دادا عبد المطلب نے ایک مرتبہ کہلوایا، سیدہ آمنہ سے پوچھا، آمنہ کیا بات ہے؟ یہ خوشبو بیوہ عورتیں نہیں لگاتی ہے، آپ بیوہ ہو، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نے یہ خوشبو کیوں لگائی؟ آنکھوں سے آنسو آ گئے سیدہ آمنہ کے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آمنہ روتی ہوئی کہہ رہی ہے، میں کہاں سے خوشبو لاؤں؟ میرے پاس کہاں پیسے ہیں کہ میں خوشبو خریدوں؟ اور یہ ایسی خوشبو ہے کہ پورے مکۃ المکرمہ میں یہ خوشبو نہیں ملتی، یہ خوشبو میں نے لگائی نہیں۔ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، میرے بطن میں جو بچہ ہے، وہ خوشبودار بچہ ہے۔ روزانہ رات اور دن میں میرے بدن سے خوشبوئیں آتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، خوشبوئیں آتی رہتی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہوں جنگل میں، اگر کانٹوں پر میرا پیر گر جاتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے وہ کانٹا بھی پھول کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ کسی پہاڑ کے کسی پتھر پر میرا پیر گرتا تھا، وہ پہاڑ بھی نرم ہو جاتا تھا۔ پہاڑ کے اندر سے آوازیں آتی تھی، یا آمنہ ابشری ابشری، او آمنہ تجھے بشارت ہو، تجھے بشارت ہو۔ بار بار میں آوازیں سنا کرتی تھی۔ میں سوچتی تھی کس چیز کی بشارت مجھے دی جاتی ہے۔ کبھی میں داہنی طرف دیکھتی، کبھی بائیں طرف دیکھتی، کبھی آگے دیکھتی، کبھی پیچھے دیکھتی، یہ آواز دینے والا کون ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے یہ کون ہوگا، لیکن بار بار آواز آتی ہے۔ ایک بار آئی، دوسرے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، یا ابشری 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 یا آمنہ، اے آمنہ تجھے بشارت ہو۔ اور ایک مرتبہ کلیلی آواز آ گئی، احمد جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس بچے کی تجھے بشارت ہو، وہ دنیا میں پیدا ہوگا اور اللہ کا نبی ہوگا۔ بہترین سے بہترین حضرت آمنہ کہہ رہی ہے، کبھی رات میں سوتی تھی، میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا حضرت حوا کو، میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا حضرت مریم کو، میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا حضرت حوا کو، میں نے زندگی بھر نہیں دیکھا حضرت مریم کو، آسیہ کو، فرعون کی بیوی کو، لیکن قربان جاؤں، فرمایا جب میں رات میں سوتی تھی کبھی جنت کی حوریں مجھے نظر آتی تھی، خواب کے اندر کبھی مجھے حوا سے ملاقات ہوتی، جنت کی عورت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا سے ملاقات ہوتی، کبھی حضرت مریم سے ملاقات ہوتی، کبھی آسیہ سے ملاقات ہوتی، اور کبھی حضرت ہاجرہ سے ملاقات ہوتی۔ میرے پیٹ میں بچہ تھا، عجیب عجیب خواب مجھے نظر آتا تھا، عجیب عجیب چیزیں میں سنتی تھی اور مجھے بتلایا جاتا تھا۔ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، ماں آمنہ، سیدہ آمنہ کیا اور کیا باتیں فرماتی ہے۔ جس دن یہ بچہ پیدا ہوا، محدث بغدادی فرماتے ہیں عجیب بات، دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، روتے ہیں، آواز لگاتے ہیں۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا، رحمت دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جب دنیا میں پیدا ہوئے، سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جیسا ہی پیدا ہوا تو اس کی ہیئت میں نے دیکھی کہ ان کا سر ان کی پیشانی سجدے میں ہے۔ سیرت حلبیہ میں لکھا جیسے اگلے انبیاء علیہ السلام بچپن میں باتیں کیا کرتے تھے،
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے سنا، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ آوازیں بچپن میں سجدے میں پیدا ہوتے ہی سرکار کی زبان سے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا بتاؤں، محدث بغدادی روایت نقل فرماتے ہیں کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے یہ بچہ جب پیدا ہوا تھوڑی دیر کے لیے میری نظر سے اوجھل ہو گیا، میری نظر سے غائب ہوا، اور میں نے آوازیں سنی۔ اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جو اللہ پل بھر میں دنیا سے اقصی بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر کرواتا ہے اور پھر دوبارہ لے آتا ہے۔ اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آواز آئی، سیدہ آمنہ کہہ رہی ہے میرے اس لال کو اٹھاؤ، میرے اس نبی کو، اس کو مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک کی سیر کراؤ، ان کو گھماؤ۔ یہ آواز میں نے اپنے کانوں سے سیدہ آمنہ کہہ رہی، میں سن رہی ہوں۔ آواز آئی، میرا محبوب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اندر میں آدم علیہ السلام کی انابت اور توبہ ڈال دو، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت اللہ کی پہچان ان کے اندر ڈال دو، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت ان کے اندر ڈال دو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت اور دبدبہ میرے محبوب میں ڈال دو، حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی جرأت میرے نبی میں ڈال دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا جوش میرے نبی میں ڈال دو، اسماعیل علیہ السلام کی زبان دانی میرے نبی میں ڈال دو، اسحاق علیہ السلام کی رضا جوئی میرے نبی میں ڈال دو، حضرت صالح علیہ السلام کی خطابت میرے نبی میں ڈال دو، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت بڑا کلام حکمت میرے نبی میں ڈال دو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا رونا اور گریہ زاری میرے نبی میں ڈال دو، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن میرے نبی میں ڈال دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات میرے نبی میں ڈال دو، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر میرے نبی میں ڈال دو، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد کا جذبہ اور ولولہ میرے نبی کے سینے میں ڈال دو، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت میرے نبی کے اندر ڈال دو، داؤد علیہ السلام کی لہن میرے نبی کے منہ میں ڈال دو، ان کے سینے میں ڈال دو، حضرت الیاس علیہ السلام کی عظمت میرے نبی میں ڈال دو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات میرے نبی میں ڈال دو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت پاک دامنی میرے نبی میں ڈال دو، الغرض آدم علیہ السلام سے لے کر سیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، سب کو جو کمالات، جو اوصاف اور جو چیزیں میں نے دی تھی وہ سب کے سب ملا کر میرے نبی کے سینے میں ڈال دو، اور ان کا نام محمد رکھ دو کہ ساری دنیا ان کی تعریف کرتی رہے، ان کی تعریف کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ سارے کمالات رکھ کر کے ان کا نام محمد رکھ دو۔ 4 شخصیت ایسی گزری ہے جن کا نام اللہ نے تجویز فرمایا۔ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تو نے بے موسم فروٹ حضرت مریم کو دے دیا، گھر بند ہے، دروازہ بند ہے، بے موسم مریم علیہ السلام کو تو نے فروٹ اور انگور دے دیا۔ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، بال سفید ہو چکے ہیں، اور میری بیوی بانجھ ہے، میری بیوی کو ایک بچہ نہیں ہوا،
وہ بھی بڑی ہو چکی ہے، لیکن تو قادر مطلق ہے کہ بغیر موسم میں حضرت مریم کو فروٹ دے سکتا ہے، بغیر موسم کے، جبکہ میں اور بیوی بوڑھے ہو چکے ہیں، تم اولاد بھی مجھے دے سکتے ہو، اللہ مجھے بیٹا نصیب فرما۔ یہ دعا تھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا مجھے کسی اسباب کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں، تمہارے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا اس بڑھاپے میں، جس کا نام یحییٰ میں نے اللہ نے رکھا۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، ان کا نام پہلے کسی نے نہیں رکھا، اللہ نے ان کا نام یحییٰ رکھا۔ دوسرے حضرت حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جا کر حضرت علی سے پوچھا فاطمہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا، علی نام کیا رکھا؟ فرمایا جنگجو، لڑنے والا۔ حضرت علی بہادر تھے نا، فرمایا میں نے اپنے بچے کا نام بھی یہی رکھا، لڑنے والا، جنگجو۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، ان کا نام حسن رکھو، اللہ نے میرے نواسے کا نام حسن رکھا ہے۔ پھر جب دوسرا پیدا ہوا بچہ حسین، پھر پوچھا علی کیا نام رکھا؟ فرمایا وہی جنگجو، لڑنے والا۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، میرے اس بیٹے کا نام اللہ نے حسین رکھا ہے۔ اور چوتھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نشر الطب میں حکیم الامت نے لکھا ہے، حضرت آسمان اور زمین اور آدم علیہ السلام کے 20 لاکھ سال پہلے اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھ دیا تھا۔ یہی تو وجہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے جب اللہ نے میرے بدن میں روح ڈالی، میں نے سر اٹھایا، اللہ اکبر، میں نے عرش پر دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھ گیا اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام ہے، یہ کوئی عظیم شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت عظیم شخصیت ہے، جس کے صدقے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا آدم تمہیں کیسے پتا ہوا؟ فرمایا تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کا نام تھا، میں سمجھ گیا یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے جن کے نام کو آپ کے نام کے ساتھ رکھا گیا۔ فرمایا ہاں آدم سن لو، یہ آخری نبی ہوں گے، یہ آخری نبی ہوں گے، اگر اس محمد کو میں پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی نہیں اور دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ جاؤ ان کے نام کے صدقے میں تمہاری دعاؤں کو، توبہ کو قبول کر لیتا ہوں۔ 4 شخصیت ایسی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اللہ اکبر، نام رکھا گیا محمد، کتنا بہترین نام ہے۔ میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ محمد کا کیا مطلب ہے۔ ہاں عجیب نام ہے محمد، عجیب نام ہے، ایسا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نام پہلے کسی کا نہیں رکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار تشریف لاتے رہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہی لاتے رہے، اللہ وہی بھیجتے رہے۔ جاؤ حضرت آدم کے پاس اور کہو یا آدم، جاؤ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس اور کہو یا یحییٰ خذ الکتابہ، جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور یا عیسیٰ کہو، یا عیسیٰ ابن مریم کہو، جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یا موسیٰ کہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یا ابراہیم کہو، یا زکریا کہو۔ ہر نبی کو نام کے ساتھ بلایا گیا۔ اللہ فرماتے جبرائیل تم جاتے ہو میرے محبوب کے پاس، کیا کہو گے؟ یا محمد کہو گے یا احمد کہو گے؟ ادب کرنا ہے، ادب کرنا ہے، ادب کے ساتھ میرے نبی سے، یہ محبوب ہے میرا، پیش آنا ہے۔ جا کر ان کو یا محمد نہیں کہنا ہے، یا محمد نہیں کہنا ہے، بلکہ میرے نبی کے پاس جاؤ گے، جب میرے نبی کو دیکھو انہیں کہنا ہے، اگر انہیں کملی اوری ہے تو کہنا یا ایھا المزمل،
اگر چادر ہو رہی ہے تو کو یا ایھا المدثر، اگر معرکے میں غیر مسلم کے ساتھ نکلے اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تو کہہ دینا یا ایھا النبی جاہد الکفار، اگر تبلیغ کرتے ہوئے دیکھو تو کہنا یا ایھا الرسول، میرے نبی کا نام کبھی طٰہٰ، کبھی یا یاسین، اور کبھی یا ایھا النبی، اور کبھی یا ایھا الرسول، پورے قرآن میں اٹھا کر دیکھو، کبھی یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا۔ اللہ اکبر، اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے۔ فرمایا جبرائیل میرے نبی سے ادب سے پیش آنا، یہ سب کے سب نبی ہے، میرا نبی امام الانبیاء ہے، یہ سب کے سب رسول ہے، میرا نبی سرتاج رسول ہے، یہ سب کے سب ہادی ہے، میرا نبی ہادی کل ہے، یہ سب نبی حسین ہے، میرا نبی احسن ہے، یہ سب کے سب شریف ہے، میرا نبی اشرف ہے، یہ سب کے سب جمیل ہے، میرا نبی اجمل ہے، یہ سب کے سب کامل ہے، میرا نبی اکمل ہے، میرا نبی ہے۔ ادب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، اور کبھی یا محمد نہ کہنا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ طٰہٰ، یاسین، کتنے مبارک الفاظ کے ساتھ پکارا جا رہا ہے۔ ماں آمنہ، سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ محمد میرے نام بار بار میرے ذہن میں آتا رہا، عبد المطلب آئے، ان کے ذہن میں یہی نام محمد رکھا جائے، یہی نام محمد رکھا جائے، اور کیسا بہترین نام ہے۔ فرمایا تورات میں آپ کا نام، زبور میں آپ کا نام، تورات میں آپ کا نام تاب ہے، زبور میں آپ کا نام فاروق ہے، اور انجیل میں آپ کا نام فاروق ہے، زبور میں آپ کا نام احید ہے، اور قرآن میں، مسلمان تمہارے قرآن میں آپ کا نام محمد الرسول اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، وما محمد الا رسول ہے۔ آپ نے، اللہ نے کبھی یا محمد نہیں کہا، محمد کے نام کا ذکر کیا، لیکن محمد کے نام سے پکارا نہیں۔ آسمانوں میں احمد ہے، دنیا میں محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد کا ایک معنی ہوتا ہے، محمد کا ایک معنی ہوتا ہے کہ محمد کے آنے سے پہلے بھی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب تعریف کرے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قیامت تک سب کے سب محمد کی تعریف کرے۔ یہ ہے محمد کا معنی۔ محمد کے آنے سے پہلے، محمد سے آنے سے پہلے انبیاء تعریف کرے، محمد کے آنے کے بعد قیامت تک صحابہ، تابعین، اولیاء، صالحین، نیک، سب کے سب تعریف کرتے رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی تعریف کبھی ختم نہ ہو۔ محمد کا ایک معنی ہے جس کی تعریف اپنے بھی کریں اور جس کی تعریف غیر بھی کریں۔ اس لیے بدر کی طرف جب لڑنے کے لیے ابو جہل آ رہا تھا، ایک صحابی نے پوچھا تیرا کیا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمارے نبی اور سرتاج کے بارے میں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ بڑے شریف ہے، بڑے نیک ہے، اخلاق والے ہیں، دیانت دار ہے، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ کہا جب تو تعریف کرتا ہے تو نبی کی بات کو کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا میں تعریف ضرور کرتا ہوں، لیکن مجھے بھی اپنی حکومت چاہیے، مجھے بھی اپنی کنٹرول چاہیے۔ اگر میں ان کی مان لوں گا تو میرا کوئی کنٹرول باقی نہیں رہے گا، لوگ مجھے ماننے والے نہیں، میری حکومت باقی نہیں رہے گی، میری چودراہت باقی نہیں رہے گی، میری سرتاجی باقی نہیں رہے گی۔ اگر کاش کہ یہ سمجھ لیتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے دنیا اس کی ہو جاتی ہے، بلال حبشہ سے آتا ہے سرکار کا ہو جاتا ہے دنیا ان کی ہو جاتی ہے، گیت گاتی ہے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں میں جب جنت میں چل رہا ہوں میں نے دیکھا آگے چلنے کی آواز آ رہی، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ فرمایا محمد دنیا میں تمہارا صحابی بلال چلتا ہے، چلنے کی آواز آسمان پر آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بات کی جائے گی، پھر حلیمہ کے بارے میں کہ حضرت حلیمہ دودھ پلانے والی کیسی تھی، ان کے معجزات، ان کے سامنے معجزات کیسے کیسے ظاہر ہوئے، اس پر بات کی جائے گی۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔